اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اہل بیت علیہ السلام کو رہائی ملی تو اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ کارواں شام سے ہوتا ہوا جب باہر نکلا تو نعمان بن بشیر، جو کہ مصدقہ روایات میں ملتا ہے، انہوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ قافلے کو آہستہ آہستہ حرکت دی اور قافلہ چل پڑا۔ سفر جاری رہا، جہاں اہل بیت علیہ السلام حکم کرتے وہاں اقامت کی جاتی، اور اہل بیت نے کہا تو روانہ ہوتے۔ جو راستہ اہل بیت نے بتایا اسی راستے پر نعمان بن بشیر قافلے کو لے کر چلتا رہا۔ نعمان کے سپاہی آگے آگے چلتے تھے یا کاروان کے پیچھے پیچھے۔ کاروان چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے دو راستے نکلتے تھے، ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا تھا اور ایک راستہ مدینہ کی طرف جاتا تھا۔ اس وقت مستورات اور دکھی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنے اپنے شہداء کی قبروں کی زیارت کا بہت شوق تھا، اس لیے گریہ وزاری شروع ہو گئی اور نعمان سے کہا گیا، خدا کی قسم ہمیں کربلا کے راستے سے لے جاؤ تاکہ ہم اپنے عزیزوں کی قبروں کی زیارت کر لیں، اور جو اس سفر میں ہمارے اوپر مصائب آئے وہ بھی ہم امام حسین علیہ السلام سے بیان کر لیں۔ نعمان نے قبول کیا اور ان کے فرمان پر عمل کیا۔ اس نے کارواں کو کربلا کے راستے پر جانے کا حکم دیا۔ جوں جوں قافلہ کربلا کے قریب آ رہا تھا، ہر بی بی کے دل میں اپنے عزیزوں کی قبر کی زیارت کا شعلہ اٹھ رہا تھا، حتیٰ کہ سید الشہداء کی تربت کی خوشبو بہنوں اور بیٹیوں کے مسام جاں تک پہنچی تو وہ اس بلبل کی طرح ہو گئی جو پھول کی خوشبو کو سونگھتی ہے تو فرط محبت سے نڈھال ہو جاتی ہے، اور جب ان بیویوں کے مسام میں تربت حسین کی خوشبو پہنچی تو وہ فرط محبت اور شدت غم سے مرثیہ پڑھنے لگی۔ حیات زینب کی زبان حال یہ تھی، اے بھائی، آپ کے بعد میں نے بہت دودھ دیکھے اور مجھے بہت سے شہروں اور گلیوں میں پھرایا گیا، مجھے خود پر تو اس قدر حوصلے اور صبر کی امید نہ تھی کہ آپ کے بغیر کربلا سے شام تک پہنچ سکوں، لیکن خدا نے حوصلہ دیا۔ کربلا کے بعد جب پہلی دفعہ کوفہ میں آپ کے سر پر نظر پڑی تو میں نے فرط غم سے اپنی پیشانی کو محمل کی لکڑی سے دے مارا۔ بھائی، ہمیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں ننگے سر اور ننگے پاؤں پھرایا گیا، اور ہم نے نامحرموں کی موجودگی کے سبب سر کو شرم سے جھکا لیا۔ جب یزید کے دربار میں بازو بندھے ہوئے پیش ہوئی تو کئی مرتبہ خدا سے موت مانگی، لیکن ان دکھوں کے باوجود میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ اپنے نقد جاں بیچ کر آپ کا غم خرید لیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔